أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام لمولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، میں نے آج کی مجلس کے عنوان کے طور پر زیارت اربعین کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مختلف ائمہ معصومین کی طرف سے مختلف زیارات منقول ہیں۔ زیارت جامعہ، جس کو آپ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کا ایک سمندر ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے کئی جلدیں لکھی ہیں اور ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی اس کی شرح سے فارغ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ کئی جلدیں زیارت جامعہ کی شرح میں لکھی ہیں۔ وہ زیارت جامعہ امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے، اور جو زیارت اربعین ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے۔ میرے خیال میں اکثر زیارات امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں، اور اس کا ترجمہ یا تفسیر عرض کرنے سے پہلے ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور رسول اکرم اور آپ کی اہل بیت پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد اور مستند روایات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے، ان روایات سے بلا استثناء ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں بھی مستفید ہو سکتا ہوں اس منبر کے ذریعے، آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اپنے چند احباب کی نجی محفل میں، اسی طرح دفتر میں، سکول میں، کالج میں، جہاں بھی، یا آپ اپنے گھر کے اندر فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے ان روایات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں 3 روایتیں عرض کروں گا، لیکن ان تینوں روایتوں کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو کسی کار خیر کی دعوت دے،
کار خیر کی دعوت دینے والے آدمی کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کار خیر انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ یہ ایک نہیں کئی روایات کا مضمون ہے۔ کار خیر کی دعوت دینے والے کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا اجر اور ثواب خود کار خیر انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ مسجد النبی میں غالباً نماز عصر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل آیا، روایات میں ہے کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے صحیح چل نہیں پاتا تھا، لڑکھڑاتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ کافی دنوں سے میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، فاقوں سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، اور میرے بدن پر مناسب لباس بھی نہیں ہے، لباس بھی دیں، اور دور سے آیا ہوں، مجھے واپسی کا کرایہ بھی دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن یہ غالباً فرمان آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ فرمایا، وہی یعنی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کار خیر کی دعوت دینے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا خود کار خیر انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ یہ رسول کے اس فرمان کا ترجمہ ہے یا اس کا وہ ہے مودع ہے۔ فرمایا میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک مختصر سا جملہ ہے، اس کو یاد کرنا بھی، کوئی آیت الکرسی آپ نے یاد کی ہے، سورہ الحمد آپ نے یاد کیا ہے جی، بہت سارے مومنین ہیں میں جن کو میں جانتا ہوں سورہ واقعہ ان کو زبانی یاد ہے، بہت سارے خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے سورہ یاسین کو زبانی یاد کیا ہوا ہے، زیارتیں آپ نے یاد کر رکھی ہیں، یہ ایک جملہ بھی یاد کر لیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کار خیر انجام دیا ہے۔ فرمایا میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن ایسے دروازے کا میں تمہیں راستہ بتاؤں گا جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ عمار سے یا امیر المومنین سے کہا کہ اس کو میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چھوڑا، وہی مسجد النبی میں تو دروازہ تھا نا، حج کے جو مشرف ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، بڑا مضبوط سا تالا لگا ہوا ہے، وہاں چھوڑا ہوا۔ دستک دی اس سائل نے، خاتون جنت نے دروازہ کھولا، اور اس نے جس طرح رسول خدا کی خدمت میں اپنی مشکل پیش کی تھی یا سوال کیا تھا، خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں اس سوال کو دہرایا۔ خاتون جنت واپس گئی۔ سب نے لکھا ہے، بہار الانوار نے بھی، تقریباً جس نے بھی خاتون جنت کے حالات زندگی پر کوئی کتاب لکھی ہے وہ اس واقعہ کو ضرور لکھتا ہے۔ چمڑے کا فرش کہ جس پر حسن اور حسین آرام کرتے تھے وہ اٹھا کے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ عرض کیا دختر پیغمبر یہ فرش میرے کس کام کا؟ میں بھوکا ہوں، لباس نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے تو کوئی ایسی چیز دے میں فوری طور پر اس سے وہ استفادہ کر سکوں۔ ہمارا درود اور سلام ہو اس بی بی کے ایک نام کے ایک حرف کو۔ جناب حمزہ سید الشہداء ان حضرت کے چچا، انہوں نے آپ کو ہدیے کے طور پر، تحفہ کے طور پر ایک گردن بند ہار دیا تھا، اور جناب حمزہ ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ آپ کے گلے میں تھا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے فوری طور پر مدد کے لیے کوئی چیز چاہیے، خاتون جنت نے یہ گردن بند یا ہار اتار کے سائل کے حوالے کر دیا۔ اور یہ بھی ایسا باشعور کہیں یا بامروت یا بغیرت آدمی تھا، سیدھا مارکیٹ نہیں جاتا، کسی سنہرے کے پاس جا کے اس کو فروغ کرتا یا کسی زرگر کے پاس جا کے فروغ کرتا۔ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آپ نے اپنی بیٹی کے پاس بھیجا تھا اور آپ کی بیٹی نے میری یہ مدد کی ہے، گردن بند۔ عمار یاسر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عمار یاسر
اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس سائل سے یہ گردن بند خریدوں. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ روایت اتنی ہے، اس میں کوئی تبصرہ کوئی تشریح نہیں ہے. یہ جو عمار خرید رہا ہے اور پھر خریدنے کے بعد واپس یہ جہاں جا رہا ہے گردن بند یا ہار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمار کی وہ دینی اور اہل بیت سے محبت تھی یا دینی حمیت، وہ یہ گوارا نہیں کر سکا کہ خاتون جنت کے پاک بدن سے مسک ہوا یہ گردن بند کسی اور کے پاس چلا جائے. جب اجازت لی کہ میں اس کو خرید سکتا ہوں تو رسول خدا نے فرمایا لو اشترک فیہ الثقلان ما عذبہم اللہ بالنار. اگر اس گردن بند کی خریداری میں تمام جنات اور انسان اپنا حصہ ڈالیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. اس نے عمار نے سائل سے پوچھا اس کو فروخت کرو گے؟ ہاں. کہا میں نے کون سا بیوی بیٹوں کو یہ ہار پہنانا ہے، فروخت کروں گا. کیا قیمت لگاؤ گے؟ کہا بہت منصف آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس کی کیا قیمت مجھے بازار سے مل سکتی ہے. کہا کہ مجھے بعض روایات میں ہے گوشت کا سالن ہو، گندم کی روٹی ہو اور لباس ہو، واپسی کا کرایہ. میں کوئی اتنا، یہ میرے الفاظ ہیں، کوئی لالچی بندہ نہیں ہوں. عمار نے 200 دینار 20 دینار جو سونے کے ہوتے تھے، 200 درہم جو چاندی کے ہوتے تھے، اور اپنی سواری اپنی سواری. کہا کافی ہے اس کی قیمت کے طور پر؟ کہا میں نے زندگی میں ایسا سخی انسان نہیں دیکھا. اس کو فارغ کر دیا. 20 دینار دیے، 200 درہم دیے اور اپنی سواری پہ بٹھا کے اس کو وہ روانہ کر دیا، اور اپنے غلام کو بلا کے اس گردن بند کو معطر کر کے، مشک یا کستوری سے اس کو معطر کر کے ایک برد یمانی میں لپیٹا اور اپنے غلام کے حوالے کیا، اور اپنے غلام سے کہا کہ رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، آج کے بعد تو میری ملکیت سے نکل کے رسول خدا کی ملکیت میں ہے. اپنے غلام کو بھی رسول خدا کو بطور ہدیہ پیش کیا. اس زمانے میں یہ غلام کنیزوں کا جو رواج تھا، جس طرح آپ اپنی گاڑی کسی کو دے دیں، غلام کسی کو دے دیں، کنیز کسی کو دے دیں، فروخت کریں، مفت میں دے دیں، وہ آپ کو اختیار تھا، یا اس کو آپ راہ خدا میں آزاد کریں. یہ ساری صورتیں ہوتی تھی. کہا کہ تو آج کے بعد رسول خدا کا ہے، رسول خدا کی خدمت میں باقی زندگی گزارو، اور یہ گردن بند میری طرف سے رسول خدا کے حوالے کرو. یہ غلام آیا عمار کا اور سارا ماجرا سنایا اس طرح سے. وہ میرے مولا نے اس سے سودا کیا ہے، اور میں جو اس کا غلام تھا مجھے بھی آپ کے حوالے کر دیا، اور یہ گردن بند واپس لے کے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کے پاس، یہ گردن بند اس کو واپس دے دو، اور آج کے بعد تو میری بیٹی کا غلام ہے. رسول خدا نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کے اپنی بیٹی کی ملکیت میں منتقل کر دیا، گردن بندی واپس کیا. یہ عمار کا غلام گیا اور جا کے دستک دی، خاتون جنت نے دروازہ کھولا، آپ نے سارا وہ واقعہ سنایا اسے. اس نے غلام نے، عمار کے غلام نے گردن بند وصول کیا اور فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں. راہ خدا میں آزاد کیا. بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بی بی نے پوچھا کس بات پر تمہیں تعجب ہوا؟ عرب تعجب کے موقع پر کہتے تھے سبحان اللہ. وہ تمہیں کس بات پر تعجب ہوا ہے؟ کہا اتعجب من قلادۃ، مجھے اس بابرکت گردن بند اور ہار پر تعجب ہو رہا ہے. قد اطعم جائعا، اس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا،
وَكَسَى عُرْيَانًا، جو لباس کا محتاج تھا اس کو لباس بھی دیا، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً، اور ایک غلام کو بھی راہ خدا میں آزاد کیا، وَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهَا سَالِمًا، اور آخر میں صحیح حالت میں اپنے مالک کے پاس بھی واپس آ رہا ہے۔ مجھے اس کی برکتوں پر تعجب ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اس مضمون کی، یہ روایات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی شامل حال ہو جاؤں۔ اگر میں کوئی ایک بات کرتا ہوں، آپ کو کسی کار خیر کی دعوت دیتا ہوں اور آپ اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں، تو اس کار خیر کا جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا مقررہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو 2 برابر تقسیم کرتا ہو، آدھا آپ کو دیتا ہو آدھا آپ کو، نہیں، اس کا فل ثواب آپ کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں جو بیان کروں گا میرا کوٹا الگ ہے، مجھے الگ سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها۔ مجھے نہیں معلوم اس مسجد کے پلاٹ حاصل کرنے میں کن کن مومنین کی کوششیں اور ان کی زحمات شامل حال ہیں۔ انہوں نے یہ مسجد بنائی، جی وہ ملک صاحب نے بنائی، کچھ محرک ہیں جن کی کوششوں سے یہ مسجد بنی ہے۔ من سن سنتا حسنتا، جو کوئی کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے، فلہ اجر من عمل بها، اس کار خیر کی بنیاد ڈالنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر عملی طور پر اس کار خیر کو انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ یہ مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، آپ اپنی ذاتی زمین میں سے ایک زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس میں مسجد بنائی جاتی ہے اور اس میں روزانہ 20 کی تعداد میں لوگ آ کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جتنا اجر اور ثواب اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کو ملے گا قیامت تک، اتنا ہی ثواب اس مسجد کے بانی کو بھی ملے گا جو مسجد میں کار خیر کی بنیاد ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور ان مومنین کے لیے جو مسجد کے ہمسائے ہیں یا دور ہیں اور چل کے آتے ہیں، نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، ہماری روایات میں ہے اور اس کے روشنی میں علماء کرام نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، نماز جماعت میں جب مقتدی حضرات کی تعداد 10 سے تجاوز نہ کرے، 10 ہو 9 ہو 8 ہو مقتدی، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 10 سے مقتدیوں کی ثواب تعداد تجاوز کر جائے، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھ نہیں سکتے۔ جس طرح امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل و مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی لکھنے والا، حساب کرنے والا وہ علی کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا نتیجے نکال سکتے ہیں ہم ان روایات سے؟ جی، ایک آدمی نے مسجد بنائی اور اس مسجد کے اندر 20 کی تعداد میں لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح ان باجماعت نماز پڑھنے والوں کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس کو فرشتے لکھ نہیں سکتے، اسی طرح اس مسجد کے بانی کو بھی برابر اتنا ثواب ملتا رہتا ہے جس کو فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها۔ اچھا، اس کا دوسرا حصہ، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی بیان ہو۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جو کوئی بری سنت قائم کر جائے، بری سنت قائم کر جائے، وہ
کیسٹوں کی، پرانے زمانے میں کیسٹیں ہوتی تھی، ابھی وہ کیسٹوں کا زمانہ گزر گیا، سی ڈی بن گئی ہے، فحش قسم کی وہ اور اخلاق سوز قسم کی فلموں پر مشتمل سی ڈی اس کی دکان بناتا ہے، وہاں سے لوگ خریدتے ہیں کرایہ پر اور سن کے اپنے اہل خانہ کو گمراہ کر کے گناہ میں مبتلا کر کے اس کو واپس دے دیتے ہیں، مر جاتا ہے، اور یہی کتاب خانہ کہیں یا لائبریری یا کیسٹ لائبریری وہ آگے اولاد کے لیے وہ میراث کے طور پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ برائی کی بنیاد ہے، برائی کی بنیاد۔ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزر من عمل بہا، جو کوئی برائی کی بنیاد ڈال کے اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، پیچھے جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے، جتنے وہ گناہگار ہوں گے، اتنے ہی برائی کی بنیاد ڈالنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ تیسری روایت، اس کا تعلق براہ راست ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس منبر پر آ کے لوگوں کو احادیث سناتے ہیں۔ مضمون وہی ہے، لب و لہجہ مختلف ہے۔ لا یتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بہا الا ولہ اجر من عمل بہا۔ جو بندہ بھی منبر پر آ کے، یا ضروری نہیں ہے کہ منبر پر آ کے بات کرے، خود اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کے ایک حق کی بات کرتا ہے، رشتہ داروں کی محفل ہے اس میں بیٹھ کے ایک حق کی بات کرتا ہے، یہ کام کرو اس کا تمہیں اتنا اجر اور ثواب ملے گا، اس کام کو ترک کرو تو تمہیں اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ کام کو ترک کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، نماز شب کا ثواب ملتا ہے، صلوات بھیجنے کا ثواب ملتا ہے، تسبیحات اربعہ ملنے پر ثواب ملتا ہے، تشییع جنازے کا ثواب ملتا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب ملتا ہے۔ گناہ کو ترک کرنے کا صرف یہ فائدہ ہے کہ بندہ عقاب سے بچتا ہے یا الٹا ثواب بھی ملتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں گناہ کو ترک کرنے کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ آپ عذاب سے بچ جاتے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور ثواب کتنا ملتا ہے اس کو سنیے، نہج البلاغہ میں امیر نے بیان کیا ہے کہ گناہ کو ترک کرنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں ہے، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا۔ راہ خدا میں جہاد، راہ خدا میں جہاد روایات میں ہے، جہاد وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک دروازہ کھولا ہے، اس دروازے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر آدمی راہ خدا میں جہاد کرے فلا بر فوقہ، یہ جہاد کے یہ فضائل بیان کیے ہیں، جہاد کے یہ فضائل بیان کیے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین نے، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا، جو آدمی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جہاد کر کے یا شہید ہو جاتا ہے یا ہمارے بر صغیر کی زبان میں وہ زندہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب، توجہ سے سنیے، ہاں خصوصاً جوان طبقہ، جو آدمی راہ خدا میں جا کے جہاد کرے، شہید ہو یا دشمن کو مشرکین کو مار کے واپس زندہ آ جائے، اس کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، فرماتے ہیں کہ پاک دامن انسان یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا انسان وہ فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ فرمایا، دوسری روایت میں فرمایا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ سے بچاتا ہے۔ ہم اپنے ائمہ اہل بیت کو جبرائیل سمیت تمام فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں، جبرائیل سمیت تمام فرشتوں کو، تمام فرشتے
وہ معصوم من الخطا ہیں. جبرائیل سمیت کسی فرشتہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. چہاردہ معصومین سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا, ان سے بھی سرزد نہیں ہوتا. فرق یہ ہے کہ ان میں گناہ کے عوامل محرکات ہے ہی نہیں, لیکن اہل بیت میں گناہ کی قدرت ہے, طاقت ہے, اس کے باوجود کبھی گناہ کا تصور نہیں کرتے. جی اس لیے امیر المومنین نے فرمایا میں اگر چاہوں لو شئت لہتدیت الطریق الی مصفى هذا العسل, میں اگر چاہوں تو اپنے دسترخوان پر خالص شہد, چھوٹی مکھی والا, یہ میرے الفاظ ہیں, امیر المومنین کے الفاظ میں نہیں ہیں, خالص مغز گندم کی روٹی اور ابریشم کی قیمت کا لباس وہ سلوا کے وہ اپنے بدن پر پہن سکتا ہوں. ہاں یعنی اتنا علی جو ہے نا وہ غریب بھی نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان پر کوئی اچھے کھانے وہ لگوا سکے, لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا, یہ اس دن ہوگا علی کے دسترخوان پر رنگ برنگ کے کھانے اس دن ہوں گے جب علی کی خواہشات علی کو شکست دیں. ہیہات ان یغلبنی ہوایا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی خواہشات علی کو یہ نہیں فرمایا کہ علی خواہش نہیں رکھتا ہے, نہیں, علی کو بھی شہد کھانے سے مزہ آتا ہے, علی کو بھی گوشت کھانے سے مزہ آتا ہے, علی بھی اپنے بدن پر نرم اور نازک لباس پہننے سے اس کے بدن کو بھی سکون ملتا ہے, لیکن قیمتی لباس قمبر کو دیتے ہیں, سستا لباس علی خود پہنتے ہیں. ہیہات ان یغلبنی, اس کے بعد فرمایا ہیہات ان یغلبنی ہوایا, اس کے بعد وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ من لا, شاید وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ من لا شبع له بشبع لا عہد له بشبع, ہو سکتا ہے علی مدینہ میں ہے یا کوفہ میں ہے, اور حجاز میں, سعودیہ جس کو کہتے ہیں اس کا اصل نام حجاز ہے. امام خمینی کی میں نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں, کسی ایک تقریر میں بھی ان کی زبان سے میں نے سعودیہ کا لفظ نہیں سنا, حجاز مقدس کہتے تھے وہ. وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِشَبْعٍ, علی اپنے دسترخوان پر رنگ برنگ کے کھانے لگوائے. ہو سکتا ہے حجاز میں کچھ ایسے افراد بھی ہوں جن کو یاد نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہو. اور پھر فرماتے تھے دیکھو میں مسلمانوں کا امام عادل ہوں. امام عادل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی سطح زندگی اور اپنی طرز زندگی وہ معاشرہ کے سب سے غریب آدمی کے برابر رکھے. معاشرہ کا سب سے غریب آدمی مہینے میں کتنی دفعہ گوشت کھاتا ہے, کتنے مہینوں کے بعد ایک کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے. وہ حاکم وقت ہے نا, وہ ابھی بھی میرے خیال میں اوریجنل حالت میں کوفہ میں امیر المومنین کے گھر کے کمرے آپ نے دیکھے ہیں. سب سے غریب آدمی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کے امام عادل کا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش رکھنے کے باوجود غصہ آتا تھا ان کو. عمر ابن عبدود کو وہ زمین پر پچھاڑا, اس نے گستاخی کی, امیر المومنین کو غصہ آتا ہے. غصہ آنا انسانی بشرت کا اس کا حصہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس غصے کو کہاں استعمال کرتے ہیں آپ. غصہ آیا امیر المومنین کو کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے, لیکن آپ نے اس کا سر نہیں کاٹا, پیچھے ہٹے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جب ذاتی غصہ ٹھنڈا ہوا پھر آگے بڑھ کے قربتاً اللہ پڑھ کے اس کا سر تن سے جدا کیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کو جس طرح ہمیں غصہ آتا ہے علی کو بھی غصہ آتا ہے, جس طرح ہمارے اندر کھانے پینے کی خواہش ہے ان کے دن میں بھی اچھے کھانوں کی خواہش ہوتی ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے خواہشات نفسانی کو غلبہ حاصل نہیں کرنے دیا. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, ان کو عقل دی, یہ خواہشات جو
ہم میں اور دوسرے حیوانات میں ہے نا کھانا پینا یہ وغیرہ وغیرہ، یہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ حیوانات کو پیدا کیا، ان کو عقل سے محروم رکھا، ان میں حیوانی خواہشات رکھ دی، کھانا پینا وغیرہ۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو پیدا کر کے ایک وہ عقل بھی دی انسان کو جو اس نے فرشتوں کو دی ہے، اور وہ خواہشات جو حیوانات میں ہیں کھانا پینا وغیرہ وہ بھی انسان کو دی۔ پھر فرمایا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، جس کی عقل اس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کرے، فرمایا وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، جس طرح علی اور علی کی اولاد ہے۔ ہم میں سے کوئی فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی قدم پر خواہشات کے زیر بار آ جاتے ہیں، اور ہماری زندگی روزمرہ کی زندگی اس کی گواہی دیتی ہے۔ جس کی عقل خواہشات کو شکست دیں وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، اور جس کی خواہشات عقل کو شکست دے دیں وہ فرمایا وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک کالانعام، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، یہ خواہشات نفسانی کے اسیر، یہ مال مویشی کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ مال مویشی سے بھی وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجی محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا نے فرمایا ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ، ان روایات پر عمل کرتے ہیں، اس عمل کو عبادت کو آپ بھی انجام دیں، میں بھی انجام دیتا ہوں، تاکہ میں خود جو عمل انجام دوں گا اس کا بھی ثواب ملے، اور آپ سب کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب بھی مجھے ملے گا۔ اکثروا من الصلاۃ علیہ، فرمایا مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ عام طور پر ہم اس عبادت کو ہم نے نماز تک محدود رکھا ہوا ہے۔ تشہد میں واجب ہے، رکوع میں سجدے میں دعائے قنوت سے پہلے دعائے قنوت کے بعد وہاں مستحب ہے۔ مجلس میں سٹیج سیکرٹری کی درخواست پر، پڑھنے والے کی درخواست پر، یا پڑھنے والے کا کوئی نکتہ پسند آ گیا، اب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ نماز میں اور مجلس میں صلوات جو بھیجے گا اس کے لیے نہیں کہا جائے گا وہ کثرت سے صلوات بھیجتا ہے۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں رسول خدا کے اس فرمان پر عمل کریں، اکثر من الصلاۃ علیہ، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو زبان پر اس 5-6 سیکنڈ کی عبادت کو جاری ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جی اکثر من الصلاۃ علیہ۔ اس کے بعد اس کی برکتیں بیان فرمائی، فإنہا، یہ جو مجھ پر صلوات بھیجتے ہو، نور فی القبر، جب تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے نا، یہ صلوات یہ قبر میں نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور جب تم پل صراط سے گزرو گے وہاں بھی نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ مجھ پر اور میری آل پر جو صلوات ہے وہ تمہیں کام دے گی۔ اور ایک نہیں کئی روایات کا مضمون ہے کہ روز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں، میزان عمل میں، جی وہ نیکیوں کے ترازو کے پلڑے میں یا ترازو کے اس پلڑے میں کہ جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی عمل محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے فرمایا لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بہا، جو بندہ بھی کوئی حق کی بات کرے اخذت بہا، اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں، الا ولہ اجر من عمل بہا، حق کی بات کرنے والے کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا اجر اور ثواب حق کی بات سن کر اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ ان تمام روایات کا مضمون ایک ہے،
آپ کسی کو ہدایت دیں، ہدایت، علامہ سید مرتضیٰ عسکری، علامہ سید مرتضیٰ عسکری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معالم المدرستین۔ آج کل جو خطرناک کام ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اب اس مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے۔ جس طرح جس وقت آپ سن رہے ہیں اسی وقت یہ گفتگو کینیڈا کے مومنین بھی سن رہے ہوتے ہیں، امریکہ کے مومنین سن رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے مومنین سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنی مسجد میں ایصال ثواب کی مجلس پڑھی، لائیو جا رہی تھی، مجھے تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ انڈیا کے حیدرآباد سے ایک حسن رضوی صاحب نے فون کیا، آپ نے ایک ایصال ثواب کی مجلس پڑھی تھی، میں نے یوٹیوب پر اس کو سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ایک عالم دین ہے جو مرحومین کی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں۔ کہا میں اپنے والدین کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس عالم دین کا نمبر بھیجیں، انڈیا کے حیدرآباد سے۔ صورتحال آج کل یہ ہے، جو کچھ ہم یہاں کہتے ہیں ساری دنیا جو ہے نا اس کو سن رہی ہے، لہذا ہمیں پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی بات غیر ذمہ دار نہ کی جائے کہ جس سے مکتب اہل بیت پر حرف آتا ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں آج کل، دیکھ کے شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اور یہ جو ادھر کراچی میں کانفرنس وغیرہ ہوئی علی ولی اللہ کے حوالے سے، خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ذمہ دار بندہ مسلسل ایک جو ہے نا وہ سیریل کی صورت میں ان کا علمی اور مہذب زبان میں جواب دے، مجھے جو ہے نا وہ کسی سوشل میڈیا پر نظر نہیں آتا۔ وہی جذباتی نوجوان آ کے اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور مزید دوسروں کی مقدس شخصیات کی توہین کر کے ماحول کو مزید بگاڑ رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ملک کے اندر یا ملک کے باہر، وقت کا اہم تقاضا یہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کو پڑھیں اور سوشل میڈیا سے استفادہ کر کے دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے مکتب اہل بیت کو بیان کریں، اور امام رضا کے اس فرمان پر عمل کر کے آپ تجربہ کریں۔ امام رضا نے فرمایا، دیکھو تمہیں حق کی طرف دعوت دینے کے لیے، مکتب اہل بیت کی طرف دعوت دینے کے لیے کسی سے مناظرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی دلاداری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ہمارا وحی الہی میں ڈوبا ہوا کلام سناؤ، اذا سمع الناس محاسن کلامنا اتبعونا، لوگ جب ہماری کلام کی خوبیوں کو، شیرینیوں کو سمجھیں گے، خود بخود ہماری اتباع کریں گے، خود بخود وہ ہمیں اپنا پیشوا بنائیں گے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ابھی آتے وقت گاڑی میں دوستوں کو سنا رہا تھا، وہ نائجیریا میں وہ ابراہیم، کیا ہے ان کا لقب جی، کتنے لوگوں کو انہوں نے مکتب اہل بیت میں شامل کیا ہے، لاکھوں سے بھی آگے تجاوز کر گئی ہے۔ کوئی آپ کو تاریخ معلوم ہے کسی نے لکھا ہو کہ ان کا فلان عالم دین سے مناظرہ ہوا ہو اور مناظرہ کے نتیجے میں انہوں نے کسی اہل سنت کو شیعہ بنایا ہو، سر قلم کر دیا جاتا ان کا دوسرے دن۔ فدق پر کوئی بحث ہوئی ہو، خلافت پر کوئی بحث ہوئی ہو، انہوں نے ایک کام کیا، اہل بیت اطہار کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو۔ مذہب اہل بیت، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مذہب اہل بیت، کتاب کا نام مذہب اہل بیت ہے۔ علامہ عبد الحسین شرف الدین، وہ لبنان کے عالم دین تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے النص والاجتہاد۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اجتہاد کہاں کیا جاتا ہے،
یہ کہتے ہیں نا فلان سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی جی، 70-80 سال جس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرائی، دعائے قنوت میں یہ جملہ کہا جاتا تھا، میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، ہاں، اللہم لعن ابا تراب قد الحد فی دینک، ان الفاظ میں امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی۔ جو نہیں کرتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ یہ محمد بن قاسم جس کو پتہ نہیں سندھ کا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو حجاج نے لکھا عطیہ عوفی کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ امیر المومنین پر نعوذ باللہ وہ سب شتم کرے، اگر نہ کرے تو اس کو 400 کوڑے لگاؤ۔ محمد بن قاسم جو اس کا داماد بھی تھا، بھتیجے بھی تھا، اس نے عطیہ عوفی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ علی کی شان میں گستاخی کرو، وہ لفظ میں دوبارہ زبان پر نہیں بار بار لانا چاہتا، ورنہ 400 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میری ساری زندگی علی کی محبت میں گزری ہے، زندگی کے آخری ایام میں یہ کام کروں، جو سزا دینا چاہتے اس کے لیے تیار ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ 400 کوڑے لگائے اس جرم میں کہ اس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ یہ میں کلپ سن رہا تھا، مولوی اسحاق صاحب، ہاں، وہ فیصل آباد والے، وہ کہہ رہے تھے، حوالہ بھی دیا انہوں نے، تہذیب و تہذیب کا بھی حوالہ دیا، طبقات ابن سعد کا بھی حوالہ دیا کہ یہ کام ہوا ہے، پھر فرمایا دیکھو زانی کو 400 کوڑے نہیں لگائے جاتے، لیکن جو آدمی امیر ان کی شان میں گستاخی سے انکار کرتا ہے اس کو 400 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں، اور یہ سارے جرائم، وہ ہماری وہ نصاب کمیٹی میٹنگ ہو رہی تھی، جب میں نے یہ ذکر کیا وہاں بھی ایک صاحب کہنے لگے یہ اس کی اجتہادی غلطی تھی۔ عجیب بات ہے بھائی، عبد الرحمن بن ملجم جس کو شقی ابدی، جس نے امیر المومنین کی کو شہید کیا، اس کے اس عمل کو بھی اجتہادی غلطی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اگر عبد الرحمن بن ملجم کا یہ اگر اجتہاد کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ابلیس نے بھی اجتہاد کیا تھا، بڑا زبردست احتجاج کیا تھا، وہ کوئی معمولی وہ مخلوق نہیں تھی۔ کیا کہا تھا اجتہاد کے طور پر؟ خدا سے مناظرہ ہوتا ہے اس کا، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے، بس اس کو یہ اجتہاد غلطی کا فائدہ دے کہ اس کو معاف کرو نا، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ہاں، اجتہادی غلطی کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کو۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھیں کتابوں کو، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، مرحوم شرف الدین نے کتاب لکھی ہے النص والاجتہاد، مجھے نہیں معلوم اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اجتہاد کہاں کیا جاتا ہے؟ اجتہاد نماز کی رکعات کے بارے میں، 5 وقت کی نماز کے بارے میں، روزے کے واجب ہونے کے بارے میں، ان چیزوں میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ جس مسئلے میں قرآن کی کوئی واضح آیت جس مسئلے کے بارے میں نہ ہو جی، یا رسول خدا کا کوئی واضح فرمان کسی مسئلے میں نہ ہو، وہاں مجتہد کے لیے میدان جو ہے وہ بنتا ہے اجتہاد کا۔ جی، وہ جس علی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو، یا علی من سبک فقد سبنی، جس نے تجھے سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا، ومن سبنی فقد سب اللہ، اور جو مجھے سب و شتم کرے اس نے خدا کو سب و شتم کیا ہے، اور جو خدا کو سب و شتم کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس علی پر سب و شتم کے لیے یا اس کی شان میں گستاخی کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اجتہاد کہاں کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر رسول خدا کے نص کے باوجود، واضح فرمان کے باوجود، مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے نص سے رسول کے مقابلے میں اجتہاد کیا جس کی کوئی شرعی حیثیت
النص والاجتہاد بڑی زبردست کتاب ہے. الفصول المہمہ یہ بھی ان کی کتاب ہے. وہ ملتان کے مفتی عنایت حسین نقوی اللہ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے النص والاجتہاد کا ترجمہ بھی کیا ہے. ایک اور کتاب المراجعات کے نام سے مصر کے ایک اہل سنت عالم دین سلیم، شیخ سلیم کے ساتھ ان کا خطب کتابت کے ذریعے وہ مناظرہ ہوا ہے. اس کا ترجمہ مذہب اہل بیت کی صورت میں ہے، نام سے ہے مذہب اہل بیت، اور لمبی چوڑی نہیں، تو اسی کتاب کو پڑھے، اس کا ترجمہ ہوا ہے. جی اہل بیت کی شان کو سمجھیں، اور جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان بیان کرے بڑے مدلل انداز میں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، دوسرے کے مقدسات پر حملہ نہ کریں، اور امام رضا کے فرمان پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ ائمہ اہل بیت کے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرو. اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو امام رضا نے بتایا ہے. وہ کیا؟ اتبعونا، ہمارا کلام سن کے لوگ ہمیں اپنا پیشوا مانیں گے. نائجیریا کے عالم دین نے یہی کام کیا ہے. مرتضی عسکری انہوں نے کتاب لکھی ہے معالم المدرستین، 3 جلدوں میں ہے. ابھی الحمدللہ 3 جلدوں کا اردو میں ترجمہ آ چکا ہے. 2 مکاتب فکر کا تقابلی جائزہ. میں ایک دفعہ ایران گیا تھا، ان سے ملاقات کے لیے گیا. انہوں نے خود مجھے کہا میری کتاب معالم المدرستین کو پڑھ کے ایران کے صوبہ کردستان کے 30 ائمہ جمعہ نے مکتب اہل بیت کو اختیار کیا ہے. 30 ائمہ اہل بیت نے ان کی کتاب معالم المدرستین کو، اس کتاب کو پڑھیں. انتہائی مہذب الفاظ میں، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے. وقت کا تقاضا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مکتب اہل بیت کا دفاع کریں، پروپیگنڈا کے ذریعے نہیں، کسی پر الزام تراشی کے ذریعے نہیں، کسی کے مقدسات کی توہین کے بغیر مدلل انداز میں مکتب کا دفاع کرنا آج ہم میں سے ہر فرد کی شرعی ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان پیش کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مختلف علماء کرام نے شیعہ سنی امام حسین کے اس مقدس قیام کے مقاصد کو بیان کیا ہے. شیعہ علماء کرام نے بھی، سنی علماء کرام نے بھی. بعض کتابیں مستقل طور پر اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں، اور بعض کتابیں جو امام حسین کے حالات زندگی پہ لکھی گئی ہیں ان میں ضمناً اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ امام کی مقدس قیام کا مقصد کیا تھا. آپ نے جو جان کی قربانی دی، یا جان سے بھی زیادہ وہ ناموس کا پردہ کہ جس پر غیرت مند انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، جی اس کو بھی راہ خدا میں قربان کیا امام حسین علیہ السلام نے. جب لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں تم کہتے ہو نہ جاؤ، میرے نانے کا حکم یہ ہے کہ ہاں مدینہ میں چھوڑوں. پھر کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو ضرور جائیں. فما حملک لہؤلاء النسوہ، ان نبی زادیوں کو آپ کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں فرزند پیغمبر؟ جواب میں یہی فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے جہاں میری قربانی اور شہادت کی ضرورت ہے وہاں نبی زادیوں کے پردوں کی قربانی بھی ضروری ہے. اس زیارت میں امام جعفر صادق جس طرح نواسۂ پیغمبر کی قربانی کا مقصد بیان کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اور اس مقصد کو بیان کر سکتا ہو یا سمجھ سکتا ہو. واضح الفاظ میں پہلے امام حسین کی وہ چند جملے میں تعریف کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت 40 میں یہ ایک عمومی کمزور پائی جاتی ہے. مومنین و مومنات میں زیارات کے لیے جاتے ہیں، مشہد، کربلا، نجف، مدینہ، وہ زری کا طواف کر کے بوسہ دے کے آ جاتے ہیں. زیارت بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. زیارت، اس زیارت کو پڑھیں، اپنے ساتھ ترجمہ والی زیارت لے کے پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا عالی مضامین موجود ہیں. کلام امام ہے. امام فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، ہاں پالنے والے حسین نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کی. کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ،
تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں، وہ حیرت الضلالہ، اور گمراہی کی ان سرگردانیوں سے تیرے بندوں کو نکالیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ صرف اس شہادت کے نتیجے میں امام نے مدینے سے لے کر مکہ سے لے کر کربلا، اور خود کربلا کے اندر جتنے خطبے دیے ان کا مجموعہ موجود ہے، علماء کرام نے سب خطبوں کو جمع کیا ہے۔ صادق نجمی، وہ قم کے ایک عالم دین تھے، 4-5 سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اس کا ترجمہ، ان کی کتاب کا نام تھا، خطبوں کے مجموعے کا نام سخنان امام حسین۔ کراچی کے مولانا علی مرتضی زیدی نے امام حسین کے خطبات کے نام سے اس میں ترجمہ کیا ہے۔ اب ان خطبوں کے پڑھیں، اس میں کتنے عقائد بیان ہوئے ہیں، توحید کو کتنا بیان کیا ہے، اخلاقیات کتنا بیان ہوا ہے، کتنے لوگوں کی جہالت دور ہوئی ہے۔ صرف امام حسین کے خطبوں سے یا کربلا میں آپ کی جانگداز شہادت کے نتیجے میں جہالت دور نہیں ہوگی، یقیناً یہ جہالت دور ہوگی ان عزاداری کی مجالس میں۔ یہاں جہالت دور ہونی چاہیے، یہاں صحیح عقائد کو بیان ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی وہ سوگ منانے کے لیے امام موسیٰ کاظم نے فنڈ مقرر نہیں کیا، کہا یہ اتنے درہم ہزاروں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس رقم کو مینا میں جب دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے آئیں، وہاں عزاداری سید الشہداء میں اس رقم کو خرچ کرو۔ اس کا کوئی فلسفہ ہے؟ یہاں جہالت دور ہوگی۔ جہالت کو جاہل دور نہیں کر سکتا، جہالت کو عالم دور کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کون آتا ہے سٹیج پر، کون آتا ہے۔ ایک نمونہ عرض کرتا ہوں، ایک نمونہ میں نے خود کلپ سنی ہے، یہاں شاید آپ کو سنایا بھی ہے۔ ایک کلپ میں ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مایائی علمی، اس کی دینی معلومات کتنے ہیں، باقی عقائد اس کے کتنا سمجھتا ہوگا، باقی فروع دین کو، نماز کو، روزے کو، وہ امامت کے شرائط کو کتنا سمجھتا ہوگا۔ جو یعنی اس کائنات میں دہری منکرین خدا کے علاوہ عیسائی ہو یا یہودی ہے، جو بھی خدا کا قائل ہے وہ خدا کو مخلوق نہیں سمجھتا۔ ایک مکتب اہل بیت کے منبر حسینی سے بیٹھ کے کہے کہ بھائی وہ حضرت عباس نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے۔ عباس کا والد گرامی، عباس کا بابا علی، وہ کہتے الہی انت الخالق وانا المخلوق، خدایا تو میرا خالق ہے اور تو میں تیری مخلوق ہوں۔ اور یہ بندے خدا منبر حسینی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ وہ علی کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے۔ عالم کو بلائیں گے تو وہ معاشرے کے اندر سے جہالت کو دور کرے گا۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا مخلوق ہے یا صرف خالق ہے، وہ معاشرے کے اندر سے کیا جہالت کو دور کرے گا۔ درد دل بہت ہے، سب کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا کیا قیمتی ہستیاں اس جہالت کو دور کرنے کے لیے یا نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، جیسے امام حسین نے فرمایا ہے لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں خدا کی زمین پر وہ فساد پھیلانے کے لیے یا اقتدار برائے اقتدار اس کے حصول کے لیے میں نہیں نکلا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ محمد، میرے نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس وجہ سے انسان بگڑتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے بگڑتا ہے اور گمراہی کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ یعنی گویا نواسۂ پیغمبر مدینہ سے روانگی کے موقع پر کہہ رہے ہیں میں معاشرے کے اندر سے جہالت کو اور لوگوں کو اس سے نکالنے کے لیے، جب یزید کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے کہ تم ہماری بیعت کرو، کیا فرمایا؟ بھائی تم بھی سوچو، ہم بھی سوچیں گے، اینا احق بالخلافت والبیعہ، تم اس اہل ہو کہ ہم تمہاری بیعت کریں یا تم کو ہماری بیعت کرنی چاہیے۔ جس قیمتی چیزوں کو نواسۂ پیغمبر نے قربان کیا، بانی مجلس کی فرمائش ہے احق الناس، خدا رحمت کرے اس عرب شاعر پر، احق الناس ان یبقى علیہ
فتن ابکل حسین بکربلائی، سب سے زیادہ میرے اور آپ کے رونے کا حقدار وہ جوان ہے جس نے کربلا میں حسین کو رلایا۔ حسین کو صرف رلایا نہیں، بلکہ میں حسین کی زبانی عرض کروں گا آپ کی اجازت سے، سب سے زیادہ میرے اور آپ کے اشکوں کا اور آنسوں کا حقدار وہ جوان ہے جس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑی۔ امام نے خود فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس اب حسین کی کمر ٹوٹی۔ آس تھے نا، آس کسی جملے میں ہے نا، نوح کے جملے میں ہلچل ہے فوج شام میں، عباس آتے ہیں، ایک روب تھا عباس کا۔ ہر کسی نے آ کے امام سے اذن جہاد طلب کیا ہے، اکبر نے، قاسم نے، اصحاب نے، حبیب نے، لیکن جس انداز میں علمدار حسین نے آ کے امام سے اذن جہاد طلب کیا ہے وہ انداز عباس کے شایع نشان ہے، کسی اور میں آپ کو یہ انداز نظر نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئے اور امام نے اجازت نہیں دی، واپس چلے گئے، اور آخری دفعہ آ کے فرماتے ہیں لَقَدْ ذَاقَ صَدْرِي یا ابا عبداللہ، فرزند پیغمبر اب تو میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اُرِيدُ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، میں ان منافقین سے اکبر کے، قاسم کے، آپ کے اصحاب کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیسے جاؤ گے عباس، تم تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی اگر چلا گیا تفرق عسکری، میرے لشکر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ مومنین کرام بازوق عزادار ہیں، ایک عالم نے فرمایا امام کو پتہ تھا کہ میرا ابھی کوئی لشکر ہے ہی نہیں۔ عباس نے بھی فرمایا مولا اب تو وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ جی وہ عالم لکھتے ہیں کہ امام کو بھی پتہ تھا کہ اب کوئی لشکر نہیں ہے جس کا عباس علمدار ہو۔ یہ جو امام فرماتے ہیں تو میرے لشکر کا علمدار ہے جبکہ سب شہید ہو چکے ہیں، گویا حسین عباس سے کہتے ہیں عباس بھائی تو خود لشکر ہے، تو اکیلا لشکر ہے، تیرے چلے جانے کے بعد مشکل سے اجازت ملی، مشکل سے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر کربلا کے واقعے میں بنی ہاشم کے 3 جوان ہوتے اور تینوں کو جی بھر کے لڑنے کی اجازت ملتی، کربلا کا نقشہ تاریخ کے صفحات پر ایسا نہ ہوتا۔ ایک محمد بن حنفیہ، ایک مسلم بن عقیل اور ایک علمدار حسین۔ علمدار حسین کو جی بھر کے لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ جب بہت اصرار کیا امام علیہ السلام نے فرمایا عباس اگر جانا چاہتے ہو یہ دیکھو خیموں سے بچوں کی العطش اور العطش کی صدائیں بلند ہیں، ان کے لیے پانی کی بھی سبیل کرو۔ مشک سکینہ کو ہاتھ میں لیا۔ جی علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ فرماتے امام نے اپنے علمدار کو مشک سکینہ تھما کے عباس کو پابند کر دیا۔ اب عباس اس طرح نہ لڑ سکے گا جس طرح لڑنے کا وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ مشک سکینہ کو ہاتھ میں لیا، کہنا آسان ہے عزادارو، 4000 عمر 7 کے سپاہیوں کا پہرا تھا فرات پر، 4000 کو ہٹایا، اور ایسا نہیں کہ ساحل سے مشکرے کو بھرا ہو، نہیں، فرات کے اندر اتنے دور چلے گئے۔ یہ علمدار حسین کہتے فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کے پیٹ کو چھوتا تھا، وہاں سے مشک سکینہ کو بھرا اور روانہ ہو گئے خیمہ گاہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، علمدار حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی 40 میں کئی مومنین کا ارادہ ہوگا، ان سے میری درخواست ہے امام کے قبے کے نیچے جا کے ہم سب کے لیے دعا کریں، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کی حفاظت کی دعا کریں۔ وہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا لے جائے۔ شارع القمہ ہے، اس پر ہمارا ایک ہوٹل تھا، باہر گلی کے اوپر لکھا ہوا تھا، امام جب مشکیزہ لے کے آئے نا علمدار حسین، وہاں لکھا ہوا تھا کہ اِلَى کَفِّ العباس الایمن،
یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا. تھوڑا سا آگے چلیں، گلی کے اوپر لکھا ہوا چھوٹا سا بورڈ الی کف العباس الایسر، یہ راستہ وہاں جاتا ہے جہاں پر علمدار حسین کا بایاں شانہ قلم ہوا. ہاں، دایاں شانہ جب قلم ہوا، لشکر کو للکارا. عباس نے فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم کیا ہوا اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو کاٹا ہے. واللہ انی احامی ابدا عن دینی، عباس جب تک زندہ ہے اپنے دین کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس امام کی بھی زیارت وہ نصرت کرتا رہے گا جو امین رسول کا نواسا ہے. ہاں، رسول کے بھی فضائل پڑھ رہے ہیں، امام حسین کے بھی فضائل پڑھ رہے ہیں. ارباب عزا دونوں ہاتھ کٹوانے کے باوجود علمدار حسین کے حوصلے بلند ہیں. وہ ایک منزل ایسی آئی جب کسی نے علمدار حسین کے مشکیزے کو تیر کا نشانہ بنایا، پانی بہہ گیا اور کاش ظلم کا سلسلہ یہاں پر رک جاتا. ایک ظالم نے آگے بڑھ کے علمدار حسین کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا. آگے کے مصائب میں نہیں پڑتا. آئیے جناب ام البنین کی زبانی سنتے ہیں جو جنت البقیع کے مین گیٹ سے داخل ہوں، بائیں طرف جن کی قبر ہے. دھوپ میں بیٹھ کے اپنے 4 بیٹوں کے مرثیے پڑھتی تھی. مروان جیسا سنگ دل جب سنتا تھا اس سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کے بھی بے ساختہ آنسو جاری ہوتے تھے. فرماتی تھی مدینے والو تمہیں پتا ہے میرا نام ام البنین نہیں ہے، میں اپنے 4 شیر جیسے بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھی. آج وہ بچے دنیا میں نہیں رہے، آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو فاطمہ کے نام سے پکارے. میں بنین کا لفظ سنتی ہوں مجھے اپنے 4 شیر جیسے بیٹے یاد آتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عباس سے مخاطب ہو کے فرماتی تھی بیٹے عباس مجھے بتایا گیا کہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گرز کا وار کیا. میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے بدن پر دونوں ہاتھ نہ ہوں گے، ورنہ بیٹے مجھے پتا ہے تو کتنا طاقتور تھا، مجھے پتا ہے تو کتنا بہادر تھا. اگر تیرے دونوں ہاتھ بدن پر سالم ہوتے کیا مجال تھی کسی سپاہی کی کہ تیرے اتنا قریب آتا کہ سر پر گرز کا وار کرتا. عزادارو اس کے لگنے کے بعد امام کو پکارا ادرکنی یا آقا غلام کی خبر لیجئے. امام آئے، عرب مرثیے میں لکھا ہوا ہے فَهَوَى لِمَسْرَعِهِ الْحُسَيْنِ وَطَرْفُهُ بَيْنَ الْخِيَامِ وَبَيْنَهُ مُتَقَسِّمُ. عباس کی صدائے استغاثہ سن کے عباس نہر علقمہ کی طرف روانہ ہوئے. ایک نگاہ آپ کی خیمے پر تھی اور ایک نگاہ علقمہ کے اوپر تھی. عباس کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مگر ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں تیر ہے. آپ نے خون صاف کیا. علمدار نے اپنے آقا کی زیارت کی اور اپنے دونوں ہاتھ عباس کے بدن کی نیچے رکھے. عباس نے عرض کیا آقا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اور شہداء کی طرح تمہیں بھی خیمگاہ لے جانا چاہتا ہوں. فرمایا میں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہی رہنے دیجئے. فرمایا عباس سب شہداء تیرے بھائیوں اور اصحاب کی لاشیں خیمگاہ تک پہنچائی ہیں. فرمایا انی استحی من ابنتک سکینہ. آقا میں آپ کی بیٹی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. ارباب عزا بس سے 9 بج گئے اور آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اسی علامہ صادق نجمی نے امام کے خطبات کے مجموعے کے اندر علمدار حسین کے مصائب کو لکھا ہے اور ایک جملہ لکھا ہے کہ کربلا کے ایک مومن نے خواب دیکھا علمدار حسین کو اور اس کو کہا فلان خطیب سے جا کے کہو تم جب مجلس پڑھتے ہو اور میرے مصائب پڑھتے ہو وہ مصائب مکمل میرے عزاداروں کو نہیں سناتے، مصائب مکمل سنایا کرو. اس نے عرض کیا خواب ہی میں کہ میں ان کی مجالس سنتا ہوں وہ سارے مصائب پڑھتے ہیں. ہاتھ قلم ہو گیا دایاں،
ہاں پھر بایاں ہاتھ قلم ہوا، مشق سکینہ چھت گیا، سر پر گرز کا وار لگا، ہاں آنکھ میں تیر لگے، کوئی مصیبت نہیں چھوڑتے۔ کہا اسے کہو عالم دین سے آئندہ جب میرے مصائب پڑھو عزاداروں سے یہ سوال کرو کہ جب کوئی انسان کسی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے، ہاں وہ یا وہ سواری کی پشت سے زمین کی طرف آتا ہے، بے ساختہ اپنے ہاتھوں کا سوار کا سہارا لیتا ہے، جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں گے، ذرا تصور کرو وہ پشت سے فرس سے زمین پر آیا ہوگا تو کیسے آیا ہوگا۔ السلام